الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اہل علم اور علماء کرام کا مقام بیان کیا ہے۔ جو اہل علم ہیں، علماء کرام ہیں، قرآن اور حدیث میں ان کا کیا مقام ہے، اس بات کو جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنے دین آئے، کوئی دین محفوظ نہیں رہا۔ ایک وقت تک نبی اور نبی کا دین باقی رہا اور پھر نبی کا دین ختم ہو گیا۔ لیکن ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے اور آپ کی وفات کو 1500 سال پورے ہو گئے، لیکن آپ کا دین کما حقہ باقی ہے۔ جو کا تو آپ کا دین محفوظ ہے۔ ہاں، خلل ڈالنے والے ڈالتے ہیں، غلط بیانی کرنے والے غلط بیانی کرتے ہیں، قرآن میں تحریف کرتے ہیں، حدیث میں تحریف کرتے ہیں، لیکن ان کے خلاف علماء کرام میدان میں آتے ہیں، ان کا غلط ہونا واضح کرتے ہیں، حق بات کیا ہے اس کو بتاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین محفوظ ہے اور انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ تو پھر دین کو جو محفوظ کرنے والے، دین کی جو حفاظت کرنے والے ہیں، وہ حضرات علماء ہیں، اور علماء کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث بتایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ انبیاء درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ کون سے علم کا؟ علم دین کا۔ علم دنیا لے کر انبیاء دنیا میں نہیں آئے۔ دنیا کا علم شروع دن سے رہا ہے، اور انبیاء اپنے ساتھ ہمیشہ علم دین لے کر آتے رہے۔ تو جیسے تقسیم ہے دنیا اور آخرت کی، ایسے ہی اس بات کی بھی تقسیم ہے کہ ایک علم علم دنیا ہے اور دوسرا علم علم دین ہے،
اور دنیا کا علم حقیقتاً علم نہیں، وہ فن ہے. اس کو علم مجازن کہا گیا، حقیقتاً نہیں کہا گیا. وہ ایک فن ہے، اور اس فن سے عموماً کمائی کیسے کی جاتی ہے یہ بات معلوم کی جاتی ہے. حضرات انبیاء کرام جو علم لے کر آئے وہی حقیقی علم ہے، اور علم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کا نام العلیم ہے. علیم وہ ذات ہے جو خوب جانتی ہے، اور سب سے زیادہ جاننے والی ذات اللہ کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جو جانتے ہیں اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، بخاری شریف میں روایت ہے، ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے بنی اسرائیل کے درمیان کھڑے ہو کر. وعظ اتنا شاندار اور نصیحت اتنی بہترین تھی کہ کسی نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر یہ فرماتے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون بڑا عالم ہے تو بات صحیح تھی. اور حقیقت یہی ہے کہ حضرت موسیٰ اس وقت سب سے بڑے عالم تھے، اور ان کا اپنے آپ کو بڑا عالم کہنا غلط نہیں تھا، لیکن تواضع کے خلاف تھا، عاجزی کے خلاف تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہیں میرا ایک بندہ ہے جو مجمع البحرین میں آپ سے ملے گا، وہ بڑا عالم ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر قصداً یہ جملہ نہیں کہا تھا، یہ جملہ اچانک آپ کی زبان سے نکل گیا تھا. اس لیے فوراً معلوم کرتے ہیں پروردگار آپ کی اس بندہ سے ملاقات کی کیا شکل ہے، کیا صورت ہے، کیسے اس سے ملاقات ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا پتہ بتایا، وہ بندہ کہاں ملے گا، کیسے ملے گا، کتنی لمبی مسافت طے کرنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے جب پتہ بتایا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کو، جو بعد میں چل کر پیغمبر بھی ہوئے بنی اسرائیل کے، یوشع بن نون علیہ السلام کو لے کر نکلے، اور 2 دن 2 راتیں یا کم و بیش آپ چل کر گئے. پھر اس بندہ سے ملاقات ہوئی جن کا نام حضرت خضر ہے، اور پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے 16ویں پارے میں بیان کیا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اس واقعہ میں جو بات بتانی ہے وہ بات یہ ہے کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور سفر کرتے ہیں. سمندر میں کشتی دوڑ رہی ہے، چل رہی ہے. اسی دوران ایک چڑیا آتی ہے اور کشتی کے تختے پر بیٹھ کر سمندر سے پانی پیتی ہے، اور 2-4 قطرے پانی پی کر اڑ جاتی ہے. حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے علم کی بس یہی حقیقت ہے کہ سمندر کے بالمقابل چڑیا کے پیٹ میں جتنا پانی گیا ہے 2-4 قطروں کا، بس آپ کا علم اور میرا علم اتنا ہی ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سمندر جیسا ہے، اور سمندر جیسا یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ 21ویں پارے میں کہتے ہیں سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں وہ سارے سمندر روشنائی اور انک ہو جائیں، جتنے درخت ہیں وہ قلم ہو جائے، اور جتنے سمندر دنیا میں ہیں ایسے 7 سمندر اور آ جائیں، اور لکھتے لکھتے اللہ کی باتیں اور اللہ کا علم یہ سارے درخت ختم ہو جائیں گے، اور سمندر کا یہ سارا پانی ختم ہو جائے گا، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کا علم ختم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، بہت جاننے والے، اور اللہ کے جاننے کا کوئی کنارہ کوئی حد ہے ہی نہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی علیم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کو علم دین عطا کیا. ہاں، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے علم دنیا اور دنیا کا فن جاننا بھی ضروری ہے، لیکن جو ثواب جو اجر بیان کیا گیا وہ علم دین پر بیان کیا گیا، علم دنیا پر بیان نہیں کیا گیا. ہاں، اگر کوئی شخص دنیاوی علم دنیاوی فن بھی اچھی نیت سے حاصل کرے کہ مخلوق کی خدمت کرنا ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، اور کوئی کسی اور فن میں ماہر ہو اور نیت اچھی رکھے کہ مجھے مخلوق کی اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ثواب اس کو بھی ملے گا، ثواب سے خالی نہیں ہوگا. لیکن علم دین کی جو فضیلت بیان کی گئی وہ براہ راست قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور وہ علم دین ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بہت سی باتیں بیان کی، اور اس سے علم دین کی فضیلت نکل آتی ہے. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس امت کے پہلے معلم اور پہلے استاذ تھے، اس امت کے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام براہ راست اللہ تعالی سے پڑھے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی. مجھے میرے رب نے علم سکھایا اور بہترین سکھایا، اور میری تربیت میرے رب نے کی اور بہترین تربیت کی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام امی پیدا ہوئے تھے. امی یعنی آپ کا کوئی استاذ تھا ہی نہیں. امیوں میں آپ اٹھائے گئے جو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے. کوئی جانتا تھا، لیکن عموماً آپ امیوں میں اٹھائے گئے جو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے. اور آپ بھی نبی امی تھے، اور 40 سال تک آپ نے کسی سے ایک حرف پڑھا نہیں، ایک لفظ پڑھا نہیں. 40 سال جب آپ کے پورے ہوتے ہیں وہی نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ تبارک و تعالی آپ کو پڑھا رہے ہیں، پڑھیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا اور ساری کائنات پیدا کی. اللہ تعالیٰ پڑھا رہے ہیں. سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے معلم اور آپ کے استاذ نہیں تھے، وہ وحی لانے والے تھے. براہ راست اللہ نے آپ کو پڑھایا اور بہترین پڑھایا، تربیت کی اور بہترین تربیت کی.
اللہ استاذ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہیں، اور تمام صحابہ اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، تابعین صحابہ کے شاگرد ہیں، اور تابعین کے شاگرد ہیں۔ یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پہنچے گا۔ لہذا اللہ کے سینے سے جو علم نکلا وہ نبی کے سینے میں پہنچا، اور نبی کے سینے سے صحابہ کے سینوں میں، صحابہ کے سینوں سے تابعین کے، اور ان کے سینوں سے تبع تابعین کے سینوں میں علم پہنچا۔ تو جو علم سینوں سے، ان سینوں سے ہوتا ہوا علماء حق تک پہنچائے، وہی علم علم دین ہے، وہی علم قابل قبول ہے اور معتبر ہے۔ اور جو اس طریقے سے ہٹ جائے اور براہ راست ادھر ادھر سے علم حاصل کرنا چاہے، وہ علم نہیں ہوگا، گمراہی ہوگی، ضلالت ہوگی، اور راہ حق سے، راہ راست سے ہٹ جائے گا۔ لہذا علماء حق کا مقام پہچانے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالواسطہ شاگرد ہیں، درمیان میں واسطے ہیں، ان واسطوں سے اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی کو اللہ نے پڑھایا۔ اسی طرح سے اور امتوں میں بھی یہ بات، اور نبیوں میں بھی ہوگی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پڑھایا، انہوں نے اپنی امت کو پڑھایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ نے پڑھایا، انہوں نے اپنی امت کو پڑھایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پڑھایا، انہوں نے اپنی امت کو پڑھایا۔ یہ سلسلہ ہر نبی کے ساتھ رہا، اور خاص طور سے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خصوصیت ہے کہ آپ نبی امی اور امیین میں نبی بنا کر اٹھائے گئے۔ اس لیے علم دین یہ اللہ کی طرف سے ہمارے نبی علیہ السلام کے سینے میں پھر سینہ بسینہ ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچا اور قیامت تک پہنچے گا۔ تو جتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہ علم دین کی فضیلتیں ہیں، اور ان کا اجر ہے اور ان کا ثواب ہے، اور صرف فضیلتیں نہیں بلکہ وعید اور سزا بھی بیان کی گئی اگر علم دین کو چھپا لیا جائے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، اگر علم دین کو چھپاتے ہیں تو وعید کیا ہے؟ اسی وجہ سے علم دین کی کوئی قیمت نہیں، اس پر کوئی فیس نہیں، اور دنیا کا علم جو دراصل فن ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیوں کو خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور دنیا کا علم چھپایا جاتا ہے۔ آدمی اس وقت تک نہیں دیتا جب تک اس کو اس کی فیس نہ دی جائے اور اس کو معاوضہ نہ دیا جائے۔ ہے کوئی جو مفت میں ڈاکٹری سکھائے، انجینئرنگ سکھائے، جو مفت میں کسی کو ایڈوکیٹ اور لائر بنا دے؟ کون ہے دنیا کے اندر؟ سب بھاری فیس لیتے ہیں، اور ایک انبیاء کے وارث ہیں جو کوئی فیس نہیں لیتے۔ انبیاء نے صاف کہا فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من نجر ان نجری الا علی رب العالمین۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے طالب اجر نہیں ہوں، طالب اجر، طالب معاوضہ نہیں ہوں، مجھے تم سے معاوضہ نہیں چاہیے۔ وما اسألکم علیہ من نجر ان نجری الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ، میرا مشاہرہ تو میرا پروردگار دے گا جو رب العالمین ہے۔ ان اجری الا علی رب العالمین۔
مقابلہ کر کے دیکھیں جو دنیا کا علم اور دنیا کا فن ہے اس پر کتنی فیس اور کتنے کروڑ اور لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور اس کے بالمقابل علم دین ہے۔ مدارس کا دورہ کریں، مدرسوں میں جائیں، وہاں دیکھیں کہ کتنی فیس لی جاتی ہے، کتنا پیسہ لیا جاتا ہے۔ ہاں، قوم سے پیسے لیتے ہیں، قوم کے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن پڑھنے والوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ کیوں؟ نبیوں کی وراثت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کوئی فیس نہیں لی، کوئی معاوضہ نہیں لیا، اور صحابہ نے تابعین سے، تابعین نے تبع تابعین سے کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ یہی بات ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن نَجْرٍ إِن نَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا اجر تو رب العالمین دے گا۔ اور جہاں پیسے نہیں لیے جاتے عموماً قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اس کے لیے بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ نے جو سب سے اہم چیز ہے اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، وہ ہے ہوا اور سانس۔ سانس کی اللہ نے کوئی قیمت نہیں رکھی ہے، کوئی قیمت؟ آدمی گھنٹہ بھر میں اور 24 گھنٹوں میں کتنی ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے، اگر ہر سانس پر کوئی قیمت لی جائے تو اس کا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی قیمت دے ہی نہیں سکتا، دینا تو دور ہے، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سانس کو بالکل مفت کر دیا اور اس کی کوئی قیمت نہیں رکھی۔ معلوم ہوا جو چیز جتنی عام ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اسی قدر عام کر دیتے ہیں اور اس پر کوئی قیمت نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے پانی ہے، پانی کی اللہ نے کوئی قیمت نہیں رکھی۔ پانی، اس پر کسی کی قدرت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص محنت کرے اور پانی کو محنت کر کے اپنے پاس رکھے اور معمولی قیمت پر بیچنا چاہے تو یہ جائز ہے، لیکن کہیں پانی کا چشمہ ہے، تالاب ہے اور کہیں قدرتی پانی ہے، کوئی اسے قبضہ کر کے بیچ نہیں سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی کسی سے کچھ پانی مانگے، وہ پانی اس نے اپنی محنت سے جمع کیا ہے، وہ وہاں معمولی سا معاوضہ اور اس کا بدل لے سکتا ہے، لیکن زیادہ معاوضہ لینا جائز نہیں۔ پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام کیا، اور پانی وہ چیز ہے، خود اللہ کہہ رہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے۔ تو اتنا اہم ہے پانی اور اتنا ضروری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا۔ اسی طرح سے علم دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انتہائی اہم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا۔ کسی کی اجارہ داری، کسی کا اس میں حق نہیں رکھا، سب کے لیے عام کر دیا کہ ہر ایک علم دین حاصل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم ہے، اللہ نے براہ راست سکھایا ہے، لہذا اس کی کوئی قیمت، اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو علماء مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ کبھی 8 سال کبھی 10 سال صرف کرتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت حاصل کرتے ہیں، آپ کی میراث لیتے ہیں، اس میراث کو اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور اسی وراثت کو لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ اب کیا مقام ہے؟ میں نے آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ نے خود گواہی دی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا،
اللہ نے گواہی دی کہ کوئی معبود نہیں بس وہ ایک معبود ہے. والملائکۃ اور فرشتوں نے گواہی دی. وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم اور علماء نے گواہی دی. دیکھیے اللہ کی وحدانیت کی گواہی کا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی گواہی اللہ دے رہے ہیں. اللہ اپنے ساتھ دو جماعتوں کو شامل کر رہے ہیں. ایک فرشتوں کی جماعت ہے, ایک علماء کی جماعت ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اللہ تبارک و تعالی قسط کے ساتھ قائم ہے. یعنی اللہ نے ساری کائنات پیدا کی, پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالی خود کو الگ کر لیے اور دور ہو گئے. اب کائنات خود بخود چل رہی ہے. جیسے الحاد اور وہ لوگ کہتے ہیں جو خدا کے منکر ہیں, ملحد لوگ جو خدا کے وجود کے قائل نہیں, کہتے اللہ نے پیدا کر دیا کائنات کو, کائنات خود بخود چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں غلط ہے. قائمًا بالقسط اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عدل کے ساتھ قائم ہے اور کائنات کا سارا نظام چلا رہے ہیں. تو پوری دہریت غلط ہو گئی, پورا الحاد, بے دینی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار بالکل غلط ہو گیا. اللہ نے ایک لفظ میں ساری بات بتا دی. قائمًا بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ ہی ہے معبود برحق, عزیز ہے, حکیم ہے, زبردست ہے. نہ ماننے والوں کو دنیا میں سزا دے سکتا ہے لیکن حکیم ہے, حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کام کے لیے ایک عالم رکھا ہے. دنیا امتحان دینے کے لیے رکھا ہے, بدلہ دینے کا دوسرا عالم رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بدلہ دیں گے, اچھوں کو اچھا بدلہ, بروں کو برا بدلہ دیں گے. دنیا میں اللہ کی پکڑ عموماً نہیں آئے گی. کیوں؟ الحکیم حکمت والا ہے, قدرت والا ہے, عزیز ہے, زبردست ہے, مگر حکمت والا ہے. یہاں سمجھیں اللہ نے علماء کرام کا کتنا بڑا مقام بیان کیا کہ اپنی ذات کی گواہی, توحید اور وحدانیت کی گواہی میں جہاں اللہ نے پہلا نام اپنا لیا, دوسرا نام فرشتوں کا لیا, تو تیسرا نام علماء حق کا لیا, علماء کا لیا. لہذا علماء حق کا ایک بڑا مقام ہے. ہر عالم کا, جو عالم دین ہے, اس کا ایک بڑا مقام ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو دین کی باتیں, دین کے فضائل, دین کے مسائل نہیں جانتے ہو تو پھر جاننے والوں سے پوچھو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کون ہے جاننے والے؟ جنہوں نے علم دین حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم نبیوں کے سینوں سے جنہوں نے اپنے سینوں میں لیا ہے ان سے پوچھو. براہ راست آن لائن سے, گوگل سے یا کسی اور سے مسئلہ پوچھنا اور وہاں سے مسائل معلوم کر کے عمل کرنا انتہائی گمراہی, سخت ترین گمراہی ہوگی. کہ موضع کیسا ہوگا, ساکس کیسا ہوگا, کس ساکس پر, کس موضع پر مسا ہو سکتا ہے, کس پر مسا نہیں ہو سکتا, علماء بیان کریں گے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے, وہ مسئلہ بتائیں گے. ہر ساکس پر جو نیلان وغیرہ کا ہے مسا جائز نہیں ہے. قرآن سے, حدیث سے, صحابہ سے یہ بات علماء نے سیکھی تو وہی بات بتائیں گے. لیکن گمراہ کرنے والے گمراہ کرتے ہیں, ہر طرح کی بات پھیلاتے ہیں. لہذا سمجھنا چاہیے. حضرت علامہ ابن سیرین, محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ, جو فن خواب, تعبیر, جو تعبیر فن ہے, خواب اگر کوئی دیکھے اس کی تعبیر کیا ہوگی, تو فن تعبیر کے جو امام مانے گئے
اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے وہ ہم زمانہ ہیں، ہم درس ہیں. ابن سیرین رحمہ اللہ نے بہت بڑی بات کہی، فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. یہ علم یعنی قرآن کا، حدیث کا، صحابہ کا علم دین ہے، سراپا دین ہے. لہذا حاصل کرنے سے پہلے دیکھو کہ یہ دین کہاں سے لے رہے ہو، کس سے لے رہے ہو، کون بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے. آپ نے اس کا دن دیکھا، اس کی رات دیکھی، اس کی زندگی دیکھی. اس بات کو دیکھا جائے کہ کون بول رہا ہے. لہذا فرمایا یہ علم قرآن کی کوئی بات، حدیث کی کوئی بات، اور بھی جو علم دین کی باتیں اگر کوئی کہے تو دیکھو کہ کون بول رہا ہے. فانظروا عمن تاخذون دینکم. فرمایا اگر سند نہ ہوتی تو جو چاہتا جیسے چاہتا بول دیتا. سند ہے، بات پکڑ لی گئی کہ ہم نے کس سے علم حاصل کیا، انہوں نے کس سے علم حاصل کیا، انہوں نے کس سے علم حاصل کیا. تو ایک عالم سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند موجود ہے. بے سند کوئی بات نہ حدیث کی ہے، نہ حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کی ہے. سب باتیں سند کے ساتھ منقول ہے. اور دنیا کا کون سا علم ہے جو بتائے اور اوپر تک سند جوڑے؟ کوئی علم اور کوئی فن ایسا نہیں ہے. لہذا علم دین کی قدر کی جائے اور جو حاملین علم علماء ہیں ان کا مقام پہچانا جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہے.